بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر منگل نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ نشتر اسپتال کی چھت سے لاشیں ملی ہیں، ان کا DNA ٹیسٹ کیا جائے۔ اگر وہ لاپتہ میں سے ہیں تو ان کے لواحقین کو کم از کم تسلی ہو جائے گی۔ جو آپ کا ملتان کا جو نشتر ہاسپٹل کا جو واقعہ جو لاشیں ملی ہیں، کوئی کہتا ہے 200 ہیں، کوئی کہتا ہے 500 ہیں، اب اللہ ہی جانے کتنی ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ اسی ملک کے باشندے، مسلمان ہیں، انسان ہیں، کسی اور مذہب سے ان کا تعلق ہے؟ کیا لاشوں کی بے حرمتی اس طرح کی جاتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیچنگ ہاسپٹل تھا اور وہاں پہ میڈیکل کالج تھا تو شاید اس پہ تجربات کیے جا رہے تھے لاشوں پر۔ ممکن ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ تجربات کے بعد بھی ان کو پھر کپڑے پہنا دیے گئے۔ کئی لاشیں ایسی ہیں جو ان کے تن پر وہ کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں۔ ہاسپٹل کی چھتوں پر نازیوں کے بارے میں اس دور میں سنتے تھے ہم، جہاں پر یہودیوں کو بڑے ایک گڑھے میں جو گاڑ دیا جاتا تھا۔ آپ کے پاس خداوند تعالیٰ نے اتنی بڑی سرزمین دی ہے، اس میں ریگستان بھی ہیں، اس میں پہاڑ بھی ہیں، کہیں گڑھا کھود کر ان کو وہاں پہ دفنا دیتے؟ ان کو چیل اور گدھوں کے حوالے کر دیا ان لاشوں کو۔ اب کم سے کم اگر اس پر پردہ فاش ہو گیا ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان کا DNA، ہر ایک باڈی کا جو ہے DNA ٹیسٹ کیا جائے، اس سے معلوم ہو کہ وہ کہاں سے ہیں، کس علاقے سے ہیں، ان کے رشتہ دار کون ہیں۔ کم سے کم اگر وہ مسنگ پرسنس میں ہیں تو ان کو تو تسلی ہو جائے کہ ہاں جی ہمارے واپس زندہ تو نہیں آئے، ایک ڈھانچے کی شکل میں واپس آئے۔ اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے سردار اختر منگل نے کہا کہ ہم دیواروں اور چھتوں سے مخاطب ہوں تو ہی ٹھیک ہوگا۔ بلوچستان اور ملتان میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ یہاں جمہوری حکومتیں بھی رہیں اور غیر جمہوری بھی۔ مختلف پارٹیز کی حکومتیں آئیں، آئین میں تبدیلیاں آئیں، لیکن بلوچستان تبدیل نہیں ہوا۔ بلوچستان کے حالات تبدیل کیوں نہیں ہو رہے؟ ہماری باتوں کو تقویت ملتی ہے، حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ CTD کی جانب سے قتل کیے جانے والوں کی شناخت ہو گئی، تینوں افراد کو اٹھایا گیا تھا۔ وسیم تابش طالب علم تھا جس نے لاپتہ افراد کے حق میں شعر پڑھے تھے۔ اس ملک میں شاعری کرنا گناہ ہے، جو لکھتے ہیں بولتے ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب PTI کے اتحادی تھے تو لاپتہ افراد کی فہرست دی تھی، اس میں سے ایک شخص کی لاش مقابلے کی شکل میں ملی ہے۔ اسی طرح اس واقعے کی زیارت خاران اور مستون کے جو فیک انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں، میری یہ گزارش ہوگی جناب اسپیکر صاحب آپ سے کہ اس کے لیے ایک ہائی لیول کی جوڈیشنل انکوائری کمیشن، سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کے سربراہی میں کمیشن بنایا جائے اگر ان معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ سربراہ عوامی نیشنل پارٹی نے کہا کہ ہمیں وہاں نہ دھکیلیں جہاں سے ہم کبھی واپس نہ آ سکیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے علاقے میں جعلی انکاؤنٹرز کو روکا جائے۔